حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے جو نماز روزہ زکوٰۃ لے کر آئے گا لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا حق کھایا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، تو وہ لوگ آئیں گے تو اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائے گی۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے غریب کے بارے میں، فقیر کے بارے میں، مفلس عربی کا لفظ ہے کہ کون ہے، تو صحابہ نے دنیا کے اعتبار سے جواب دیا کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو، درہم دینار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد آخرت تھی کہ آخرت میں غریب کون ہے، اور آخرت میں تو نیکیاں ہیں اور برائیاں ہیں۔ برائیوں والا غریب ہے، نیکیوں والا مالدار ہے۔ آخرت میں تو درہم دینار نہیں چلتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے غریب ہونے کا ذکر فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے کہ جو اپنی طرف سے تو نیکیاں لے کر آیا، بہت زیادہ نمازیں بھی پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ دی، حج ادا کیا، لیکن حقوق العباد ادا نہیں کیے۔ کسی کو گالیاں دی، کسی پر الزام لگایا، کسی کو مارا، کسی کا حق کھایا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں حاضر ہوا حساب و کتاب کے لیے تو جن کا حق دینا تھا وہ آگے۔ اب ظاہر بات ہے وہاں درہم اور دینار تو نہیں دینے، وہاں تو نیکیاں جائیں گی۔ نمازیں اس نے پڑھی لیکن دے دوسرے کو دی، روزے اس نے رکھے ثواب دوسرے کو، زکوٰۃ اس نے دی ثواب دوسرے کو۔ اتنا لوگوں کے حق کھائے تھے کہ اپنی نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب جب نیکیاں ختم ہو گئی تو جو لوگ آئے اپنا حق لینے تو نیکیاں تو تھی نہیں، پھر ان کے گناہ اس پہ ڈال دیے۔ چوری اس نے کی، زنا اس نے کیا، داغا اس نے ڈالا، لیکن اس کا حق اس نے کھایا تھا تو وہ سارے گناہ اس پہ ڈالے۔ فرمایا یہ میری امت کا مفلس ہے کہ اپنی نیکیاں دوسروں کو دے کر اور دوسروں کے گناہ لے کر جہنم میں چلا گیا۔ یہ دوسروں کا حق ہر حال میں دینا ہے۔ دنیا میں اگر ہم بچ گئے تو آخرت میں دینا پڑے گا۔ تو انسان کوشش کرے، پہلے حساب کتاب گھر سے شروع ہوگا، بیوی بچوں سے شروع ہوگا، والدین سے شروع ہوگا کہ ماں باپ کا کتنا حق ادا کیا، بیوی بچوں کا کتنا حق ادا کیا۔ بیوی پہ ظلم کریں گے، مرضی کا کھانا اپنی طاقت کے مطابق کھانا نہیں دیں گے، لباس نہیں دیں گے، جیب خرچ نہیں دیں گے، یا بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت نہیں کریں گے تو یہ معافی نہیں ہے، اگلے جہاں اس کا بھی بدلہ دینا ہے۔ ملازمین کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھا، یا بعضوں کی جس طرح عادت ہوتی ہے جب ملازم چھوڑتا ہے تو کچھ تنخواہ روک دیتے ہیں، دیتی نہیں ہے، وہ بیچارے کا تو وقت گزر جائے گا، لیکن جس مالک نے تنخواہ ہڑپ کی کل قیامت والے دن دینی پڑے گی۔ یہ جو دوسروں کے چھوٹے چھوٹے حقوق ہیں، یہ چھوٹے بھی اور بڑے جو حق ہیں وہ دنیا میں انسان ادا کرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا حق نہیں کھایا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن دنیا سے گئے، ہفتے والے دن احادیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشراق کے وقت 2 بندوں کے سہارے مسجد آئے، بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ و نصیحت کے بعد سب کو خطاب کر کے فرمایا کہ جس کا میں نے حق دینا ہے، جس کو میں نے برا بلا کہا، آج مجھ سے بدلہ لے لو۔ 2-4 صحابی اٹھے کہ یا رسول اللہ 1 دینار 2 دینار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں یاد، اور اپنے چچا زاد حضرت عباس کے بھائی فضل نام ہے ان کو کہا کہ یار ان کا تو دے دینا، اس کے ذمہ لگا دیا، خود تو بیمار تھے کہ یہ تو حق ادا کر دینا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا کسی کو مارا ہو، مزاح میں مارا ہو، برا بلا کہا ہو، آج کھڑے ہو کے بدلہ لے لے۔ ظہر کے بعد دوبارہ اعلان کیا،
جب صحابہ نہیں کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی بدلہ لینے سے شرماتا ہے تو وہ مجھے معاف کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مجھ سے دعائیں کراؤ، تو پھر مختلف صحابہ نے اپنے لیے دعائیں کروائیں، کسی نے کہا میں کھاتا زیادہ ہوں، کسی نے کہا مجھے نہیں، یعنی جو جو ان کی بیماریاں تھیں، ضروریات تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروائیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہوا، اتوار پیر والے دن صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔